ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن حج کی فرضیت کے بارے میں نہیں جانتے، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ پھر ان کو حج کی ادائیگی کے معاملات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں بلا عذر تاخیر کرنا کیسا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ پہلے پیسے جمع ہو جائے، ماں باپ کو حج کرواؤں گا پھر میں کروں گا، حالانکہ اگر اس کے اندر شرائط پائی گئیں تو پھر تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ایسی بعض لوگ کہتے ہیں پہلے بچیوں کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کی شادی حج سے پہلے لازم ہے، اس میں بھی وہ تاخیر کرنے کی بنا پر گناہگار ہوتے ہیں۔ ایک حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر کہ جو راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کو سفر حج کی طاقت حاصل ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب وہ کیا شرائط ہیں وہ ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے کہ مسلمان کا عاقل ہونا، دوسرا بالغ ہونا، یعنی مسلمان ہونا تو شرط ہی ہے، کافر تو کر ہی نہیں سکتا، دوسرا عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا، پاگل مجنون پر لازم نہیں، اور اسی طرح نابالغ پر لازم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر زاد راہ کا مالک ہونا۔ زاد راہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلائٹ کا کرایہ، پھر فلیٹ وغیرہ، یہ جیسے گورنمنٹ کوئی آپ کو پیکج دیتی ہے یا پرائیویٹ حج کروانے والے پیکج دیتے ہیں، اس تمام اس کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہوں۔ اور اگر آپ گھر کے کفیل ہیں تو جب تک آپ غیر موجود رہیں گے، گھر والوں کو نان نفقہ خرچ کے پیسے وغیرہ بھی آپ کے پاس ہوں، تب آپ پر حج لازم ہوگا۔ خواتین جو ہیں ان پر بھی اس طرح اتنا مال جمع ہو جائے تو حج لازم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے حج کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ یہ آج کل ایک نیا قانون آپ دیکھیں گے کہ جی عورت بغیر محرم کی بھی حج کر سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت ہمارے نبی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر اختیار نہ کرے، جس کو فقہا فاصلہ اپنے اندازے سے کہتے ہیں کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو عورت اگر تنہا سفر کرے گی، تنہا کا مطلب بغیر محرم کے، چاہے قافلے کے ساتھ جاری ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت بوڑھی خاتون اگر ہیں جو ضعیف ہو چکی ہیں اور غیر جاذب نظر ہیں، ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ احکام میں نرمی اور آسانی ہوتی ہے۔ باقی جوان عورت، ادھیڑ عمر کی عورت جو دیکھنے میں بھی جاذب نظر ینگ نظر آتی ہے، ان کے لیے شرعی طور پہ جانا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ محرم کا انتظار کریں۔ اور عورت کے لیے حج کی فرضیت کے لیے جو رقم درکار ہے، اس میں عورت کے لیے مزید آسانی یہ ہے کہ اتنا اس کے پاس مال جمع ہو جائے کہ وہ اپنا خرچ بھی اٹھا سکے اور محرم کا بھی اٹھا سکے۔ جب اتنا جمع ہوگا اور باقی شرائط پائی جائیں گی تو اس پہ حج کی فرضیت کا حکم لگایا جائے گا۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنا حج کا خرچہ دے، شوہر اپنا دے، لیکن عورت کے پاس اتنا مال جمع ہوگا تو اس پہ حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تندرست ہونا اور بینا ہونا، بینا کا مطلب آنکھیں اس کی ہونی چاہیے، نابینا پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ تو گھر کے جس فرد میں یہ تمام شرائط جمع ہو جائیں کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، عاقل بالغ مسلمان ہے تو، اور گھر اگر کفیل ہے تو پیسہ دے کے جا سکے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنا اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بہو پہ حج فرض ہو رہا ہوتا ہے، بیٹے پہ ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ پہ نہیں، بعض اوقات والدہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، والد کے اوپر نہیں، لیکن ہم چونکہ ان مسائل کو نہیں جانتے تو سال ہر سال اس کو ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اور گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ بلا عذر 1 سال کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، اس پہ میں وہی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور دیکھیں، جو حج نہ کر سکے، بعض لوگ ہوتے ہیں سستی کرتے رہتے ہیں، اچھا کر لوں گا اگلے سال اگلے سال اگلے سال۔ ایک تو تاخیر کرنے میں گناہ، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے کتنے لوگوں کا ایسا انتقال ہوا کہ حج کو وہ ٹالتے رہے اگلے سالوں پر، اور اچانک موت آئی اور وہ قبر میں چلے گئے۔ ترمذی کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے زاد راہ اور سواری پر قادر ہو گیا جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور مر جائے، تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ابھی یاد رکھیے کہ جن میں یہ شرائط ہوں گی یہ کب دیکھی جائیں گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حج کے ایام کے اندر ہوں۔ حج کے ایام ہوتے ہیں، جیسے شوال شروع ہوتا ہے نا، میٹھی عید ختم ہوتی ہے، یعنی رمضان کے بعد، عید کے بعد اگلے دن سے ہی سمجھ لیں حج کے ایام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پورا شوال، پھر ذی قعد اور ذی الحجہ کے 10 دن، 2 ماہ 10 دن،
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے شوال میں حج کے احرام کی نیت کر لی تو یہ آپ کا احرام ویلڈ مانا جائے گا. یہ مخصوص ایام ہے، لیکن اتنی جلدی تو خیر کوئی نہیں پہنتا، لیکن یہ ہے ایام. تو ویسے تو ان ایام کے اندر یہ ہمیں شرائط کسی شخص میں دیکھنی چاہیے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ آپ کے علاقے سے، آپ کے ملک سے جب قافلے حج کے روانہ ہوں، یا جیسے ہمارے ملک پاکستان یا دیگر جگہوں پہ قرآن دازی ہوتی ہے کہ بھئی اب آپ اگر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں قرآن دازی، یہ جو ایام ہیں قرآن دازی کے، ان دنوں میں اگر کسی کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی تو یاد رکھیں کہ اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور اس کو جانا ہوگا. ایک بات یہاں ضمناً مزید یاد رکھیے کہ بعض اوقات یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اس کے باوجود اگر ہم حج کریں، مثلا کسی نے ہمیں دے دیا پیسہ کہ چلو حج کر لو، بعض اوقات کوئی ادارے سے آپ وابستہ ہوتے ہیں وہ آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جو حج کریں گے تو وہ چونکہ آپ پہ تو فرض نہیں ہوا، ہونا نفل چاہیے، تو وہ نفلی حج ہوگا. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو اس طرح خود زاد راہ پر قادر نہیں ہے، کوئی ان کو حج کروا رہا ہے یا اسی طرح آفس وغیرہ میں ہو جائے، تو وہ نیت کر لیں فرض حج کی. فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ حج فرض نہیں تھا لیکن موقع مل گیا ادائیگی کا اور فرض کی نیت سے ادا کر لے تو اس کا فرض ہی ادا ہوگا. یعنی آئندہ زندگی میں اگر کبھی اس کو اللہ تبارک و تعالی مزید مال عطا فرماتا ہے جو حج کے لیے لازم ہے تو وہ پھر حج فرض نہیں ہوگا، پھر دوبارہ آنے کی اس کو حاجت نفل کرنا چاہے کر لے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ جب اگر کوئی ایسے بھائی بہن ہمارے جانا چاہتے ہیں جو کوئی اور ان کو کروا رہا ہے، حج فرض نہیں ہے، تو فرض کی نیت سے ہی حج کریں تو انشاءاللہ ان کو برکات حاصل ہوں گے. دوران طواف کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کرنے. مثال کے طور پہ بے وضو طواف کرنا، آپ کو باوضو طواف کرنا ہے، اور فرض کر لیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراً باہر جائیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کم از کم 3 چکر پورے کر لیے تھے تو یا 4 چکر پورے کر لیے تھے للاکثر حکم الکل کے تحت، تو پھر تو آپ آگے ہی کنٹینیو رکھیں. لیکن 4 سے کم کیے تھے تو پھر نئے سرے سے آپ کو طواف اسٹارٹ کرنا چاہیے. لیکن بے وضو طواف کریں گے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اچھا، جو لوگ شرعی معذور ہوتے ہیں، جن کو بار بار قطرات آنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی بہن کو جیسے استحاضہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل، تو ایسے لوگ جو ہیں وضو کریں اور طواف کریں. چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے، آپ کا دوران طواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی حالت میں طواف کر لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ جن کے ساتھ صحیح شرعی عذر نہیں ہے ان کو وضو کرنا لازم ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کہ بڑی احتیاط چاہیے کہ حالت احرام میں ستر نہ کھل جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات خاص طور پہ جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ احرام پہنتا ہے تو وہ مرد کے لیے ناف کے سوراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے. اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے، ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے. ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانے کھلی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے اور رانے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہوا سے یا ویسے ہی مطلب یہ کہ کھنچ جاتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ دوران طواف بھی منع. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویل چیئر پر آپ نے اگر طواف کیا تو یہ گناہ ہے، اس میں دم لازم ہوگا. بلا عذر نہیں کر سکتے. اگر کسی کا عذر ہے، جیسے والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں کوئی، ان کو آپ ویل چیئر پہ کروانے کا الگ بات ہے. لیکن صحت مند آدمی نے سوچا چلو یار میں ہی ویل چیئر پہ بیٹھ کے مزے کر کے کسی کو پیسے دے کے کروا لوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اسی طریقے سے حتیم جو ہے، وہ حتیم کہتے ہیں، وہ باؤنڈری وال آپ نے وائڈ دیکھی ہو، دوران طواف آپ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، اس کے باہر سے گزریں گے. اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کا، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ رہ گیا تھا تعمیرات سے، اور نبی کریم نے اسی حیات تو اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اس لیے اس کے اندر سے نہیں نکلیں گے بلکہ اطراف سے نکلیں گے. اور اسی طرح اگر 7 چکروں سے کم آپ نے طواف کر کے چھوڑ دیا، 5 چکر کر کے چلے گئے تو آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ 7 چکر کم از کم ہوں گے. اور مکروہ کام جو دوران طواف ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. فضول گفتگو کرنا، خواہ مخواہ باتیں تبصرہ ہے، وہ دیکھ فلاں، وہ دیکھ چائنا والے، وہ ملائیشیا والے. ارے بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ آپ کی طرف متوجہ، اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ. اور اسی طریقے سے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں جیسے سیلفی بنا رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں کال ملا لیں گے، ویڈیو چلا دیں گے، دیکھیں وہ کعبۃ اللہ. یہ بھائی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے. یکسوئی سے عبادت کریں. یہ کہ آپ نے ایک اور آدمی کو انٹر کر لیا اس میں اور وہ سارا وہ مطلب آپ کی یکسوئی تو ختم ہو گئی. اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ کریں. یہ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو مکروہ ہے، طواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ ہے. یوں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ رمل یا اجتباء مرد کے لیے سنت ہے، اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکروہ ہوتا ہے.
اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت طواف میں، یعنی طواف کے دوران مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے بہرحال۔ ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت حلق خشک ہو چکا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات، تو تھوڑا بہت 1-2 گھونٹ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو طواف جاری رکھنا خلاف سنت مکروہ ہے، اور آوارہ نظری بھی مکروہ ہے۔ آوارہ نظری کا مطلب دائیں بائیں دیکھنا، نئے نئے چہرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کہیں چائنا سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، ایران سے، عراق سے، تو وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے چہرے۔ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر یکسوئی نہیں رہتی، آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ اچھا، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علماء سے اور مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں۔ اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں گے، ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوگا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی نے 10 حج کیے ہوں اور 50 عمرے کیے ہوں، عالم نہیں ہو جاتا کہ کوئی یہ کہے ہم نے تو جی 50 عمرے کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ نو، عمرے کرنے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں، اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ اس طرف نظر کر سکتے ہیں، آپ سینہ نہ پھیرے کعبۃ اللہ کی طرف، طواف ایسے ہی ہوگا، یوں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کو، برکت ہے بہت زیادہ، اس کو دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اور باقی یہ کہ دوران طواف باقی کام جائز ہوتے ہیں، مثلا سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، پانی اگر پیاس سے پانی پینا، ضرورتاً کلام کرنا، کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا کسی سے، یا کوئی آپ دینی مسئلہ کسی کو بتا دیں، ان کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد سعی کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ سعی میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بلا عذر سعی نہیں کر سکتے، یعنی ویل چیئر کے اوپر، اگر آپ صحت مند ہیں، ویل چیئر پہ نہیں کر سکتے، دم لازم ہو جائے گا، تو آپ کو پیدل ہی کرنے ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ ویل چیئر کیونکہ ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی جگہ، اور وہ جلدی جلدی کروا دیتے ہیں، تو وہ بیٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تھک گئے نہیں طواف کر کے۔ ہرگز نہیں، اگر آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کوئی مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، ورنہ پھر آپ کو ویسے ہی سعی کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام امور آپ ذہن میں رکھیں۔ سعی باوضو کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا، بے وضو بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو مسعی ہے، سعی کا جو مقام ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔ جب آپ نکلنے لگیں تو باہر، تو الٹا قدم باہر رکھے اور پھر آپ نکلیں۔ تو ایک انہوں نے کہا کہ بچی نے لفظ کہا، ایک بچی عمرے کے لیے گئی، میں سمجھا شاید بہت ہی منی سی گئی ہوگی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ گئی تو پہلے مدینے چلے گئے، وہاں سے مکے آنا تھا تو حیض سٹارٹ ہو گیا، انہوں نے عمرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، اور ایسے کیونکہ فلائٹ تھی وہ واپس آ گئے، نہ قصر کیا اور نہ کوئی اور مسئلہ کیا، اور پھر وہ شوہر سے صحبت بھی کی۔ یہاں پہ جب وہ پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ منی نہیں تھی، بچی نہیں تھی، بلکہ وہ بالغہ تھی، بلکہ شادی شدہ لڑکی تھی۔ تو اب اس کا حکم شرع کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو علم دین سیکھنا چاہیے تھا۔ جتنے میرے بہن بھائی کاش ہم مدینے چلے جائیں، کاش ہم عمرہ کر لیں، بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی خواہش ہے، لیکن وہاں جا کر علماء کرام کی تحقیق کے مطابق مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے انوار البشارہ میں کہ گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ نہ دین سیکھیں گے، نہ عمرے کے احکام سیکھیں گے، نہ حج کے احکام سیکھیں گے، وہاں پہنچ جائیں، اور نہ روحانی تربیت ہوتی ہے، نہ صبر سیکھا، نہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، نہ غصہ برداشت کرنا، یہ کوئی اس کی پریکٹس کی، وہاں جا کے اپنی عبادات برباد کر کے، اور بعض اوقات منوں اس کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے، اور پہاڑوں کے برابر گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کے واپس آتے ہیں۔ اور ان کو جب سمجھائیں کہ آپ پہ دم لازم ہو گیا فلاں، بولتے ہیں اللہ معاف فرمانے والا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے چیز کی۔ یہ غلط روش ہے۔ سب سے پہلے عمرے کے احکام سیکھنے چاہیے تھے، اپنے موبائل کے اندر کسی ایک مفتی صاحب کا، 2 مفتی صاحب کے نمبر ہونے چاہیے تھے، یا ارجنٹ کوئی مسئلہ آ جائے اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، جو ہم نے عمرے کے طریقے سنے، ان کے علاوہ کوئی صورتحال آ جائے تو فوراً کال کر کے ہم مسئلہ معلوم کریں۔ کوئی تیاری نہیں ہے، میدان جنگ میں کود گئے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گنے ہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی پروٹیکشن کا سامان ہے، اور جنگ میں اترنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں گولے آ رہے ہیں، کیسے بچیں، گولیاں آ رہی ہیں، جلدی بتائیے اب کیا کریں ہم لوگ، تو بھائی شہادت ہی آپ کا پھر مقدر ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے، ماں باپ، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ انہیں اپنی بچی کو پہلے سکھانا چاہیے تھا، احکام یا حیض وغیرہ کے سارے احکام سیکھنے چاہیے تھے، نہیں سیکھے، وہ گناہگار، لڑکی بھی گناہگار۔ پہلی بات تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی، ان کو چاہیے یہ تھا، اگر وہ اسی حالت میں وہاں پہنچ گئی تھی اور فلائٹ تھی، وہ اسی حالت میں عمرہ کر لیتی، طواف کرتی اور سب کا عمرہ ہو جاتا ان کا، لیکن چونکہ انہوں نے اس طریقے سے حالت جنابت میں کیا تو دم لازم، یعنی حالت حیض میں کیا، دم دے دیتی، عمرہ بھی ہو جاتا اور دم بھی ہو جاتا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ان کو ایک جانور وہاں بھیجنا پڑے گا حرم میں، یعنی بھیجنے سے مراد وہاں کسی کو کہہ دیں کہ حدود حرم میں ہماری طرف سے ایک جانور بطور دم ذبح کروا دیں، وہ ذبح ہوگا تو یہ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے احرام، یہ احرام کی حالت میں تھیں، یاد رکھیں، جب واپس آئیں اور انہوں نے جو کام کیے
وہ سب خلاف شرع تھے، تو اب ان کا حساب کریں تو بہت دم بنتے ہیں، لیکن ایک دم کم از کم دے دیں تو پھر یہ گویا کہ احرام کے اس سے باہر آ گئیں۔ اب یہ وہی قصر کروائیں، پہلے وہ جانور ذبح ہو جائے، قصر کروائیں، احرام کی حالت سے باہر آ گئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر کبھی جب بھی موقع ملے اس عمرے کی بعد میں جا کے گویا کہ قضا ادا کرنی ہے، تاکہ بالکل عمرے کے ساتھ یہ بری الذمہ ہو جائے۔ اور باقی ان تمام معاملات میں جتنا گناہ کبیرہ ہوا اس کا وبال تو ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور جو میں 20 سال سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ پھر دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کر لیتا ہوں کہ خدا را فرض علوم سیکھیں۔ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو فرض علوم کروا دیتا ہوں۔ فرض علوم سیکھیے، خدا را اپنے بچوں کو سکھائیں، ورنہ میدان معاشر میں یہی بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ آپ کو ابھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا، اس وجہ سے ہم سے گناہ ہوئے، ان کی غریب فرما۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، ان کو ضروری علوم جو ماں باپ پہ لازم ہے وہ سکھانے کا اہتمام نہ کریں، کوئی ذریعہ وغیرہ نہ بتائیں، بالغ ہونے کے بعد ان کی وجہ سے، یعنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بچے جتنا بھی گناہ کریں گے ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہماری باتوں کو آپ سمجھ کر سن کر اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کی کلپ بنا لیں آپ، جتنا یہ میرا حصہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اس کو تقسیم کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ کوئی بات لگ جائے، کوئی دین کی طرف آ جائے اور علم دین سیکھ لے، تو بالکل سیکھیے، ورنہ یہ آپ کا عذر نہیں ہے جی بچی نے ایسا کر لیا۔ بھائی وہ بچی نہیں تھی، مکلفہ ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر مشیت پر موقوف تھا، اللہ چاہے تو معاف بھی فرمائے، لیکن یہ تو حسن زن ہے نا، ہو سکتا ہے قہاریت اور جباریت غالب ہو اور اللہ سزا دے دے، اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ڈرنا چاہیے اس سے۔ تو اس لیے علم دین سیکھیے۔ یہ پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے، یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر مومنین، ان تینوں کے لیے درود اور سلام کا مفہوم، درود کا مفہوم تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف درود یا سلام کی نسبت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ کوئی صیغہ پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوتا۔ درود کا مطلب اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا، اور سلام کا مطلب اپنے حبیب پر سلامتی نازل فرمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح پڑھ نہیں رہا کہ ہم اس کو وظیفہ کہہ دیں۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، بندہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، اس کا صحیح مفہوم سیکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو پڑھنا مراد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نزول رحمت یا سلامتی کا انزال یہ مراد ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو بعضوں نے جو مطلب معتبر قول ہے اس کے مطابق دعائے بخشش و مغفرت، اور جب ہماری طرف کریں تو درود کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو تینوں مفہومات میں فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے، اور معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں اور یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ تو کلمہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ عبادت کسی معبود کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کریں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد ہے اور وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی خدا ہوگا اور اللہ سے زیادہ پاورفل ہوگا، کہ عبادت تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ اس کے اوصاف قوی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے محاورات میں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو مطلب پیشہ ور قسم کے خطباء ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریریں بڑی لچھے دار اور چٹپٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے مطلب مقررین سے، ان کو سننے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی کلمہ کفر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ایک شخص حج پر گیا لیکن مدینہ منورہ نہ گیا، کسی نے کہا کہ آپ مدینہ نہیں گئے، اس نے کہا کہ کیا مدینہ جانا ضروری ہے کیا؟ تو اس نے ایک حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی، یہ حدیث بیان کی۔ تو اس نے کہا ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور دیگر بہت سے محدثین نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے۔ تو اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہوتی تب بھی اس کو معتبر مانا جا سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری یقیناً
کوئی حج کی تکمیل کے لیے تو ضروری نہیں ہے، حج کامل ہو جائے گا، کیونکہ حج مخصوص ارکان کا جو مخصوص وقت میں مخصوص مقامات پر ادا کرنے ہوتے ہیں انہی کا نام ہے۔ اگر کسی نے وہ تمام شرائط پوری کر دی تو وہ حاجی تو ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے تو بغیر حاضری مدینہ کے واپس آ گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ حضور آپ مدینہ منورہ نہیں گئے؟ فرمایا کہ ہاں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس بات کو سخت ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں حج کرنے جاؤں اور اس کے طفیل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں، یہ میں قطعاً غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ مجھے براہ راست خاص سرکار کے قصد و ارادے کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، لہٰذا میں واپس آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو اتنا اہتمام اکابرین اسلام سے ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور پھر اس طرح میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو تحقیری انداز سے ذکر کرنا کہ کوئی فرض یا واجب ہے کیا، کوئی ضروری ہے کیا؟ اگر آپ کے اولاد آپ کے بارے میں کہے، آپ سے دور رہنے لگ جائے، پھر آپ کے محلے میں کسی کے پاس مل کر چلی جائے، اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ اولاد گھر میں نہیں آئی ہے، اور پھر آپ سن رہے ہوں کوئی اولاد سے کہے یار باپ کے پاس نہیں گئے، اور آپ کی اولاد کہے کہ کیا ضروری ہے کیا والدین کے پاس جانا، کوئی لاواجب تھا کہ ہم پر، تو آپ کی دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے جملے کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہیں۔ اس سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ امت کے اعمال انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں بھی ہمارے اعمال نامہ پیش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ہم سب پر گواہ ہوں گے، جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی گواہ ہوں گے۔ تو اب ان کے سامنے جب اس قسم کی چیزیں پہنچتی ہوں گی تو یقیناً سرکار کو رنج ہوتا ہوگا، اس قسم کے جملے نہ کہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ سوچئے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کس قدر محبوب اور مطلوب ہے، ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو اس حدیث کے تحت واجب ضرور قرار دیا ہے کہ وہ شخص بہت ہی بڑا محروم ہے کہ جو اس مقام پر پہنچے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو، اس لیے ضرور جانا چاہیے۔